بہت زیادہ علم رکھنے والا. وہ قصہ مشہور ہے کہ بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی. بھائی اپنے شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار، کاروباری سلسلے میں. سوچا کہ بہن کس کے حوالے کریں. ذہن میں آیا کہ اس بستی میں ایک عابد زاہد شخص رہتا ہے، دنیا سے لا تعلق ہے. اس کو کہیں گے کہ ہماری بہن کی حفاظت تیرے ذمے ہے، اس کے کھانے کا انتظام تیرے ذمے ہے. چلے گئے. یہ زاہد اس لڑکی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور کھانا دے آتا. شیطان اس کے پاس آیا، اس کے دل میں وسوسہ ڈالا. کہا کب تک یہ اکیلی رہے گی؟ آخر انسان زادی ہے اور انسان انس سے ہے. اگر اس سے کوئی ملے گا نہیں تو اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی. کہا جا اور اس کے پاس بیٹھ. اگلا قدم اٹھایا، وہ کچھ کر دکھایا جو اس کا مقصد تھا. بیٹے نے جنم لیا. پھر آیا، آ کر کہتا ہے اس بیٹے کو قتل کر دے، وگرنہ تیرا زہد اور تقوی لوگوں کی نگاہوں میں آ جائے گا. بیٹے کو قتل کروا دیا. پھر اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، جس ماں کے بیٹے کو تو نے قتل کیا ہے کیا وہ اپنے بھائیوں کو بتلائے گی نہیں؟ کہا ماں کو بھی قتل کر دے. ان تاجروں کی بہن بھی قتل ہو گئی. یہ لوگ واپس آئے اور آ کر اس عابد زاہد سے پوچھنے لگے ہماری بہن کہاں ہے؟ کہا بیمار ہوئی تھی، مر گئی، میں نے دفن کر دیا. شیطان اب ان کے پاس پہنچتا ہے، ان کو جا کر کہتا ہے میں تمہیں بتلاؤں تمہاری بہن کے ساتھ اس عابد اور زاہد نے کیا کیا. جاؤ فلاں جگہ پر قبر کھودو، اس کی ہڈیاں تم کو ملیں گی اور اس کے بیٹے کی ہڈیاں تم کو ملیں گی. قبر کھودی گئی. اس عابد کو بلایا گیا، اس نے اعتراف کیا. مقدمہ چلا، اس کو پھانسی کی سزا ہوئی، قتل کی سزا ہوئی. شیطان اب اس کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے زندگی چاہیے، بچنا چاہتا ہے. کہا ہاں زندگی بڑی محبوب ہے، بچنا چاہتا ہوں. کہا اچھا چل میں تجھ کو بچاتا ہوں، مجھ کو سجدہ کر لے. اس عابد نے جانتے بوجھتے علم ہونے کے باوجود شیطان کو سجدہ کر دیا. یہ پیٹھ پھیر کر چلنے لگا. کہا میں نے دنیا پہلے تیری غارت کر دی تھی، آخرت اب تیری برباد کر دی. انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. اور اس دشمن کا وار ہمارے ملک کراچی میں رہنے والے مسعود احمد BSc جو جماعت المسلمین کے امیر تھے، فوت ہو چکے. شیطان نے اس پر بھی وار کیا. جماعت اہل حدیث کا قلمکار، جماعت اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث کی حقانیت کو ثابت کرنے والا اور اس کے بارے میں ایک مشہور کتاب تلاش حق لکھنے والا، جس کتاب کو پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے. ولا حول ولا قوت الا باللہ، جس نے دوسرے لوگوں کی ہدایت کا سامان پیدا کیا
اس شیطان نے آخر کار اس کو گمراہ کر کے چھوڑا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات ثابت ہوئی کہ ایک انسان عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذرا باقی رہ جاتا ہے فاصلہ، تقدیر اس پر غالب آتی ہے، وہ جو جنتی جنت کا عمل کر رہا ہے انہی قدموں پر پلٹتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کر بیٹھتا ہے، اور اس کفر اور شرک کی وجہ سے جو ایک بازو جنت سے پیچھے رہ گیا تھا، ان اعمال کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جہنم رسید ہو جاتا۔ اس کے عقائد کی خرابی، بلکہ خرابیاں بہت سی ہیں، لیکن سب سے بڑا جرم اس انسان کا کتاب و سنت کے ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے کافر کہنا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے، اگر تو وہ کافر ہے تو کافر بنا، اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کفر پلٹ کر اس پر آ پڑتا اور وہ اپنے اعمال کو غارت کر کے جہنم رسید ہوتا۔ اس نے اہل حدیث مسلک کو حقہ ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھنے کے بعد صرف یہی نہیں کہ جماعت اہل حدیث کو دائرہ اسلام سے خارج کیا، وہ شخصیت جس کو امام ابن حجر کہا جاتا ہے عسقلانی، کہ لوگ کہتے تھے کہ بخاری کی شرح امت اسلامیہ پر قرض ہے، فرض ہے، اور اس قرض کو چکانے کے لیے امام ابن حجر عسقلانی اپنا قلم اٹھاتے ہیں اور یہ قرض چکاتے ہیں ملت اسلامیہ کی طرف سے۔ حدیث کو جاننے والے، اسناد کو پرکھنے والے محتاج ہیں امام ابن حجر کی تہذیب التہذیب کے، تہذیب الکمال کے، تقریب التہذیب کے۔ کوئی شخص اس وقت تک حدیث کی سند نہیں جان سکتا جب تک کہ امام ابن حجر کی ان کتابوں کا مطالعہ نہ کرے یا امام ذہبی کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرے۔ 6 جدول بنائے امیر المسلمین مسعود احمد BSc نے، احناف پہلے جدول میں، شوافع دوسرے جدول میں، مالکیہ تیسرے جدول میں، حنبلیہ چوتھے جدول میں، اور اہل حدیث 5ویں جدول میں، اور 6ٹھے جدول میں کہنے لگے دین اسلام ہے۔ احناف بھی، شوافع بھی، مالکیہ بھی، حنبلیہ بھی اور اہل حدیث بھی، یہ 5 گروہ دین اسلام سے خارج ہیں، اور دین اسلام صرف جماعت المسلمین کے پاس ہے۔ اور بدقسمتی سے امام ابن حجر کا تذکرہ اہل حدیث جماعت کے گروہ میں کیا کہ اس میں امام ابن حجر بھی داخل ہے جو ملت اسلام سے خارج ہے۔ اور جب انسان گرتا ہے تو گمراہی کے گڑھوں میں گرتا ہی چلے جاتا۔ عقیدے کا مشہور مسئلہ کہ اللہ عرش پر ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاویہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب آسمان میں ہے یا کہاں ہے، فرمایا فہو کافر، وہ شخص کافر ہے، اس لیے کہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ جو اس عقیدے کا انکار کرتا ہے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ یہ مسئلہ
محدثین اور اہل حدیث کا بھی ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اور یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ہے، جس کو شرح عقیدہ طحاویہ میں ذکر کیا گیا۔ جب اس نے اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث اور محدثین کو دین اسلام، اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث اور محدثین کو دین اسلام سے خارج کیا، یہ اسی گمراہی میں گر گیا اور اسی فتوے کی زد میں آیا، اور اس نے بھی اپنا ایک عقیدہ بنایا اور اپنی کتاب توحید المسلمین میں اس کا تذکرہ کیا، کہا اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ عام لوگ